بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی ذرا سا غور فرمائیے گا، امام سے سوال کیا، ہم نے بچپن سے سنا ہے، ہر خطیب کی زبانی سنا ہے کہ محبت فاطمہ زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا یہ اہم ترین عبادت ہے، یہ اہم ترین وہ بنیاد ہے کہ جس پر ہر عمل کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ ہے کیوں؟ اس کی اہمیت ہے کیوں؟ یہ افضل ہے کیوں؟ یہ کسی نے امام سے سوال کیا۔ کب؟ جب امام نے اسے بیان فرمایا کہ ہم اہل بیت کا جو دین ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بلکہ امام نے یہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر فرمایا کہ الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو پلرز ہیں دین اسلام کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کا الولایہ، ہم اہل بیت اطہار کی محبت، یہ 5 پلرز ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ مولا کیا اس میں سے نماز سب سے افضل ہے، سب سے اہم ہے؟ مولا نے کہا اللہ اہم ہے لیکن سب سے اہم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کیا روزہ مولا اس میں سب سے افضل ہے؟ امام نے کہا اللہ۔ زکوٰۃ سب سے افضل ہے؟ کہا اللہ۔ حج سب سے افضل ہے؟ کہا اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ مولا افضل کیا ہے؟ کہا ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت سب سے افضل ہے۔ تو اس نے کہا لما، مولا کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیوں؟ تو امام نے ایک بڑی حسین وجہ بیان فرمائی، کاش آپ کے ذہن میں یہ رہ جائے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے سوال آپ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا مولا کیوں افضل ہے؟ نماز بھی اہم عبادت، روزہ بھی اہم، حج بھی اہم، زکوٰۃ بھی اہم، لیکن ان سب سے اہم اہل بیت اطہار کی ولایت کیوں ہے؟ تو امام نے کہا کہ جب تو کبھی سفر پر گیا ہے تو ایسا ہوا ہے کہ تجھے قصر نماز پڑھنی پڑے؟ اس نے کہا مولا سفر میں تو قصر نماز ہوتی ہے۔ امام نے غور ہمارے امام نے کہا کہ اللہ نے نماز کی عبادت میں کمی رکھی ہے، اور ہمارے کہ جب آپ سفر پر جائیے تو نماز قصر ہو جائے گی، اور جہاں نماز قصر ہو جائے گی تو خود بخود روزہ بھی معاف ہو جائے گا، وہ بعد میں رکھنا ہوگا روزہ۔ امام نے کہا کہ نماز میں کہیں چھوٹ موجود ہے، روزے میں کہیں معافی موجود ہے، اور کیجیے گا۔ زکوٰۃ فقط صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر ایک پہ واجب نہیں ہے۔ حج فقط صاحب استطاعت پہ واجب ہے، ہر ایک پہ واجب نہیں ہے۔ لہذا کہیں نماز میں کمی ہے، کہیں روزے میں معافی ہے، کہیں زکوٰۃ میں چھوٹ ہے، کبھی حج واجب نہیں ہوتا، لیکن مولا نے کہا ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، مرد ہو، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اہل بیت کی محبت کے دائرے سے باہر ہو۔ لہٰذا یہ اہم ہے کہ اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، ہر انسان پر، امیر پر بھی ویسے ہی واجب، غریب پر بھی ویسے ہی واجب، صاحب نصاب ہو تب بھی واجب، نہ ہو تب بھی واجب، صاحب استطاعت ہو تب بھی واجب، نہ ہو تب بھی واجب۔ دیکھیے اس لیے اللہ نے جو اجر رسالت قرار دیا ہے، اگر اجر رسالت یہ قرار دیا ہوتا کہ مثلاً سالانہ 10,000 درہم اہل بیت کی راہ میں دو تو امیر کے لیے آسان تھا، غریب کے لیے مشکل تھا۔ اگر اجر رسالت اس بات کو قرار دیا ہوتا کہ ہر سال کربلا جاؤ، کربلا جا کے زیارت کرو، تو تب بھی امیر کے لیے پھر آسان تھا، غریب کے لیے پھر مشکل تھا یہ کام۔ تو اجر رسالت ایک ایسی چیز کو قرار دینا تھا پروردگار عالم کو کہ جس میں کسی انسان کے لیے کوئی تفریق موجود نہ ہو۔ تو فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں رکھو۔ اب محبت دل میں رکھنا نہ یہ امیر کے لیے مشکل کام ہے، نہ غریب کے لیے مشکل کام ہے، نہ بیمار کے لیے مشکل کام ہے، نہ صحت مند کے لیے مشکل کام ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے کہ جس میں ہر انسان برابر سے شریک ہے، اور ہمارے آپ لہٰذا اسے سب سے افضل رکھا گیا۔ اور پھر ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں، لہٰذا اللہ نے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ہیں اللہ کی عبادت لیکن منسوب کیا اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ، کہ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ من اراد اللہ بدأ بکم، اہل بیت جو خدا کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے، ومن وحدہ قبل عنکم، اور جو اللہ کو واحد مانتا ہے وہ آپ سے سیکھ کر واحد مانتا ہے۔ اصل ہماری حیثیت کیا ہے؟ ملائکہ کی روایت نہیں ہے کیا کہ ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبہ تشریف فرمائے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین بھی ساتھ میں تشریف فرمائے، جبریل نازل ہوتے ہیں تو جبریل سوال کیا کہ اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، کتنے سال کے ہو؟
تب اس کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ مثلا 1000 سال ہے یا 2000 سال میری خلقت کو ہوئے، 10,000 سال. جبریل نے ایسے جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر تو نہیں معلوم ایگزیکٹ سالوں میں، وعلیکم السلام، کہ کتنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، میں نے جو اپنی عمر کا حساب رکھا ہے وہ ایک اور انداز سے رکھا ہے. وہ حساب یہ رکھا ہے کہ عرش الہی پر ایک نور طلوع ہوتا ہے 4000 سال میں ایک مرتبہ، اور اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے. اتنی پرانی خلقت ہے میری، 4000 سال میں ایک مرتبہ، میں نے 4000 مرتبہ دیکھ لیا اسے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اے جبریل، جب تم نے اس نور کو پہلی مرتبہ دیکھا، جب اللہ نے تمہیں خلق کیا، اور جب تم نے اس نور کو دیکھا تو اس وقت کیا تھا، کیوں دیکھا اس نور کو؟ کہ یا رسول اللہ جیسے ہی اللہ نے میرے نور، کیونکہ ملائکہ بھی نور ہیں، جب میرے نور کو اللہ نے خلق کیا تو مجھ سے سوال کیا من انت ومن انا، تو کون ہے اور یہ بتا میں کون ہوں. جب اللہ کی آواز آئی تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں، اس آواز پر کیا کہوں کہ تو کون اور میں کون، میں کیا جواب دوں، میں کون ہوں اور جو سوال کرنے والا ہے وہ کون ہے. تو میں نے اس نور کو دیکھا، اس نور سے آواز آئی کہ اے وہ نور کہ جیسے اللہ نے خلق کیا ہے کہہ دو کہ الہی انت رب الجلیل و اسمک الجلیل وانا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل. تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. اس نور سے میں نے سیکھا اور پھر جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نور نے مجھے درس توحید دیا ہے. جس نے آواز دی تھی مجھے تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. امیر المومنین جو ساتھ میں تشریف فرما تھے، مولا کا امامہ کچھ نیچے تھا، پیشانی یہاں تک تھا. رسول اللہ نے اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا نا تو مولا امیر المومنین نے اپنی پیشانی مطہر سے اس امامے کو اٹھایا اور مولا کی پیشانی سے ایک نور جاری ہوا. جیسے نور جاری ہوا نا، جبریل نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ اسی نور کو 4000 مرتبہ دیکھا تھا. لہٰذا دنیا نے جو اللہ کی توحید کا درس سیکھا ہے وہ نام اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے. اب آپ اللہ کی اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ جس آیت کریمہ کو ہم نے تلاوت کیا، میں ایک موضوع کی جانب جانا چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے. نماز جمعہ میں واجب تو نہیں ہے پڑھنا، لیکن یہ کہ علماء کرام کم از کم مستحب ہے تو بہت سے مقامات پر پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت میں. آخری آیات میں سے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کا پہلا حصہ یہ خود بہت بڑا پیغام ہے کہ اے انسانوں جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، روزگار کماؤ. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو کاہل انسان پسند نہیں ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا کہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے گا، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ توکل نہیں ہے. تو چھپڑ بھی اتنے مہنگے ہونے لگیں کہ اگر اللہ دے بھی دے تو ساری رقم چھپڑ بنانے میں لگ جائے گی پھر سے، اس لیے اس امید پہ چھوڑ دیں. نہیں، اللہ کہتا ہے محنت کرو، فانتشروا فی الارض. مولا امیر المومنین سے بڑھ کر کون محنت کرنے والا ہوگا، جس نے سینکڑوں کنویں کھودے ہیں اور وقف کیے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے. تو اور پھر جب محنت کر لو، دیکھیں اس آیت کا پیغام کیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، یعنی محنت کرو، رزق تلاش کرو. لیکن جب تمہیں کچھ رزق مل جائے تو وابتغوا من فضل اللہ، اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خدا بندی سمجھنا. یعنی اس مختصر سی آیت میں پورے رزق کا فلسفہ موجود ہے جو اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے. کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں کہ جو مجھے مل رہا ہے، نہیں، اپنی عقل پہ ناز نہ کرنا. اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو عقل مند ہوتا اسی کو سب سے زیادہ اللہ رزق دے رہا ہوتا تو وہ جو سب سے عقل مند ہے اسے سب سے امیر بھی ہونا چاہیے تھا. جبکہ آپ نے مجھ سے زیادہ آپ کی زندگی کا تجربہ ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں کہ جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں؟ ہے ہی نہیں ایسا. خالی کیا عقل پہ دار. اگر دنیا میں جو سب سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتا ہے اسی کے پاس رزق ہوتا تو جو سب سے بڑا باڈی بلڈر ہے اسے سب سے امیر ہونا چاہیے تھا. نہیں، یہ معاملہ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ تم محنت کرو، وابتغوا من فضل اللہ، محنت کرنا تمہارا کام ہے، فضل خداوندی سے عطا کرنا ہمارا کام ہے. اب اس میں امتحان ہے. لیکن میرا موضوع رزق نہیں ہے، ورنہ بہت اچھا موضوع ہے یہ، اور پھر کم از کم پورا 1 گھنٹہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی جانب سے جو رزق عطا ہوتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. لوگوں کی جانب سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا بہت محنت کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن رزق بڑھتا نہیں ہے. اور کتنے ایسے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جناب علی جو رزق کا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام انہی کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو حضرت اسرائیل ہی نازل ہوتے ہیں خالی، تو موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت. تو معاملہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی جانب سے جو رزق عطا ہوتا ہے اس کا پورا فلسفہ ہے. کسی کے لیے پروردگار عالم دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو نہ دے کر اس سے بھی امتحان لیتا ہے. اور پھر اللہ نے، دیکھیں ایک آیت اور پڑھ دو، قرآن کریم کا ظاہر ذکر ہو جائے، اچھی بات ہے. ایک آیت کریم اور پڑھ دو. سورہ مبارکہ نحل میں کہا واللہ فضل بعضهم علی بعض فی الرزق. اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی.
اللہ, میں چیمپئن نہیں ہوں کہ میرے پاس زیادہ ہے, اللہ نے دی فضیلت. لیکن اس کے بعد کیا کہا, فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے, جنہیں ہم نے رزق میں فضیلت دی ہے, وہ ان تک پلٹا کیوں نہیں دیتے کہ جن کے پاس کم آیا تھا؟ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ, رد یعنی پلٹنا, رد شمس مولا علی کا معجزہ, سورج کو پلٹایا تھا. رد یعنی فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا, جنہیں ہم نے فضیلت دی تھی رزق میں, وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے ان تک جن تک کم آیا تھا. یہ پلٹانے کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ دینے کا لفظ کیوں نہیں استعمال؟ اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ جنہیں ہم نے زیادہ دیا ہے وہ دوسروں کو دے دیں. نہیں, اللہ نے کہا کہ جنہیں زیادہ دیا ہے وہ پلٹا دیں. پلٹانے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بچوں کو سمجھ میں آ جائے, تاکہ آپ یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں, آئے ہیں, یا پلٹ کر آئے ہیں؟ آئے ہیں, پلٹ کر گھر جائیں گے. یعنی پلٹ کر انسان وہاں جایا کرتا ہے جو اس کا اصل مقام ہوا کرتا ہے. اور فرمائیے گا اللہ اکبر. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو تمہیں زیادہ دیا ہے وہ تم دے دو, نہیں کہا پلٹا دو. پلٹا دو کا مطلب یہ ہے کہ اصل حق تھا اس کا, آیا تمہارے پاس ہے نا, اس کا حق ہے, کہ پلٹا دو, اس اصل مالک تک پلٹا دو. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. اس کے بعد آگے کہا تاکہ سب برابر ہو جائیں استعمال میں. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ تقسیم رزق میں ہم نے فضیلت دی ہے, استعمال رزق میں سب برابر ہے. اور فرمائیے گا استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے, استعمال میں اس کا بھی حق ہے. تو یہ تو ہے رزق کا فلسفہ جو سورہ مبارکہ جمعہ میں بیان کی. کہا کہ اللہ کی روزی کے لیے جاؤ, تلاش کرو, محنت کرو, اس کے بعد اللہ کا فضل سمجھ کے اسے قبول کرو, دوسروں تک پہنچاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ, دوسرا کام کیا کرو کہ اللہ کا بہت ذکر کرو, کثیر, ذکر کثیر کرو. لعلکم تفلحون, اگر تم نے رزق میں محنت کی, دوسروں تک پہنچایا بھی, اللہ کو یاد, وَاذْكُرُوا اللَّهَ یعنی اللہ کو یاد رکھو, ذکر کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ہمارے اچھا کسی نے سوال کیا, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو, رزق کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آ گیا, لیکن جو اللہ کہنا چاہتا میرا بہت زیادہ ذکر کرو, اللہ کا بہت زیادہ ذکر, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ حقیر سے, ایک بندہ ناچیز سے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے؟ تو یہ سوال کیا تھا کسی نے ہمارے 11ویں امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں. مولا یہ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ حصہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو, یہ اللہ کا ذکر کثیر کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہم اتنے ناچیز اور حقیر ہیں کہ اگر پروردگار عالم مثلا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میرا ویسا شکر ادا کرو جیسا شکر ادا کرنے کا حق ہے, میرا بہت زیادہ شکر ادا کرو. حضرت موسیٰ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پروردگار میں کتنا ہی شکر ادا کر لوں, لیکن وہ بہت زیادہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر میں نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں تو شمار کر ہی نہیں سکتا مالک, تو میں کیسے بہت زیادہ شکر ادا کروں؟ تو اس وقت پروردگار کی وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اگر تم نے یہ دل میں احساس کر لیا کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کر سکوں, تو سمجھ جاؤ کہ تم نے ویسا شکر ادا کر دیا جیسا شکر ادا کرنے کا حق تھا. یہ احساس تمہارے دل میں پیدا ہو گیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا شکر, تو اب اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ بہت زیادہ ذکر, 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہیں, 10,000 مرتبہ اب میں یجیب پڑھیں, کیسے اللہ کا ذکر ہوگا؟ تو اس نے امام سوال کیا کہ مولا اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ امام نے جواب دیا کہ تم نے کیا سمجھا کہ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے عدد کو خالی بڑھائے؟ یعنی امام وہی کہنا چاہتے تھے کہ تم 10,000 مرتبہ کہو, کچھ 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ کہو, تو کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ یہ چاہتا ہے؟ کہا نہیں مولا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ نہیں, اس میں اللہ یہ نہیں چاہتا ہے تم اپنے عدد کو بڑھاتے رہو. یہ جو قرآن کریم میں 11ویں امام کی حدیث, قرآن کریم میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بہت زیادہ ذکر کرو, یہ در حقیقت میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. آواز بلند درود بیت محمد و آل محمد. کہ یہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میری دادی کی تسبیح ہے اسے پڑھو, یعنی وہی 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. یعنی امام نے فرمایا کہ اس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. دیکھیں ہے اللہ کی عبادت لیکن منسوب ہے نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے.